بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کل ایمان کے ایمان کا مان ہے، کل ایمان کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود ہی سارا ایمان ہے، ان کے ایمان کا جو مان ہے وہ آپ کی صاحبزادی ہے۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کل ایمان کے ایمان کا مان ہے، وہ محمد جو ہیں خاتم الانبیاء، وہ محمد جو ہیں خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جس کا داماد ہے زیغم کبریا، اور جس کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ، اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے، کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے شجاعت کی ملکہ، اسی کا لقب، کس کا؟ سیدہ زینب کا ہے شجاعت کی ملکہ، اسی کا لقب، اس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب، اس کی مدحت کرے خود محمد کا رب، اس کی مدحت کرے خود محمد کا رب، عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے، کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے، خوبیاں جس قدر ہیں سبھی خوب ہیں، خوبیاں جس قدر ہیں سبھی خوب ہیں، روب ایسا کہ کونین مرعوب ہیں، سامنے اس کے غالب بھی مغلوب ہیں، آیتیں اس کی صورت سے منسوب ہیں، اور جس کو قرآن پڑھے یہ وہ قرآن ہے، کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے۔ کربلا ہے ندا اور منادی ہے یہ، کون کون منادی ہے؟ کون منادی ہے؟ حضرت زینب۔ کربلا ہے ندا، پکار، ندا کا مطلب پکار، کربلا ہے تو پکار دینے والا کون ہے؟ زینب۔ کربلا ہے ندا اور منادی ہے یہ، دو اماموں کی ایک ساتھ ہادی ہے یہ، اور راج کرنے کی بچپن سے عادی ہے یہ، دو جہاں کی بڑی شاہزادی ہے یہ، بادشاہ وفا جس کا دربان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ اور زینب کا مقام کیا ہے کہ اس کے خطبے خطابت کے سردار ہیں، اس کے خطبے خطابت کے سردار ہیں، اور اس کے نانا شریعت کے سردار ہیں،
باپ اور ماں شرافت کے سردار ہیں اور 2 بڑے بھائی جنت کے سردار ہیں۔ چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ کوئی عظمت میں ان سے زیادہ نہیں، کوئی عظمت میں ان سے زیادہ نہیں، ان کے گھر سے بھی کوئی گھر اعلیٰ نہیں۔ ان کی نوکر ہوں میں، کوئی مجھ سا نہیں، ان کی نوکر ہوں میں، کوئی مجھ سا نہیں۔ خلد کی کوئی گوہر کو پرواہ نہیں، خلد تو قصر زینب کا دالان ہے۔ کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے۔ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آج اسی آیت کا مصداق ایک فرد عظیم جن کا نام ابھی میں نے لیا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے آل بیت اطہار کی اس عظیم خاتون کے جذبے کو، اسوہ کو، کردار کو، عظمت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ خانوادہ نبوت کے ایک ایک بچے کی تربیت کیسے کی گئی اور اللہ رب العزت نے اس کو کس کس درجے کا شاہکار بنایا۔ صرف نام لینے سے، نعرے لگانے سے، سبحان اللہ کہنے سے وفاؤں کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اسی کی پہچان کروانے کے لیے اسی گھر کے اس عظیم فرد کا انتخاب کیا کہ اگر کسی کو کسی کا نام صرف فائدہ دے سکتا ہے، اگر کسی کو کسی کا خاندان فائدہ دے سکتا ہے، اگر کسی کو کسی کی صرف نسبت کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں کی بہن ہوں، اگر صرف اتنا کہنا فائدہ دے سکتا ہے تو پھر سب سے فائدے کائنات کو سیدہ زینب کو ملنے چاہیے تھے۔ مگر آج ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ جس خاتون کی عظمتیں، جس خاتون کی نسبتیں اتنی بلند و بالا تھیں کہ کائنات میں کسی کا بھائی اس کے بھائی جیسا نہیں، کسی کا باپ اس کے باپ جیسا نہیں، کسی کا شوہر اس کے شوہر جیسا نہیں، کسی کے بیٹے اس کے بیٹوں جیسے نہیں، کسی کی ماں اس کی ماں جیسی نہیں، کسی کی نانی اس کی نانی جیسی نہیں، اور کسی کے نانا کائنات میں اس کے نانا جیسے نہیں۔ پھر بھی تربیت کیسی کی گئی، قدم قدم پہ کس طرح تراشا گیا، نکھارا گیا، بنایا گیا، سنوارا گیا، اور وہ بننا، وہ تراشنا، وہ سنورنا پوری امت کے کام آیا۔ آج اگر ہم کسی بھی انسان کی نسبت یا پھر ڈائریکٹ یہ کہہ کر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں یا آپ کی امت ہیں، تو ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں اور بڑے انعام و اکرام رکھے ہیں، تو یہ سب سے بڑی ہماری بھول ہے، یہ سب سے بڑی ہماری گمراہی ہے، اور یہ سب سے بڑا حملہ ہمارے اوپر شیطان کا ہے، جس نے ہمارے اندر یہ باتیں ڈال کر ہمیں مطمئن کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر صرف ان باتوں سے اطمینان کافی ہوتا، اگر صرف ان باتوں سے عظمتیں، بخششیں، مغفرتیں مل جاتی، تو پھر سب سے زیادہ تو وہ خاندان اس کا حقدار تھا، مگر انہوں نے قدم قدم پر قربانیوں کی وہ تاریخ رقم کی، انہوں نے لمحے لمحے میں، زندگی کے ہر موڑ پر
عظمتوں اور عظیمتوں کی وہ داستانیں رقم کی کہ رہتی دنیا تک ان کی کوئی مثال نہ ملے گی۔ تو یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہوگی۔ آج آپ کے ذکر پاک کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا کہ ہم آپ کے نام کی برکت سے کچھ اپنی اصلاح کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں، کچھ آپ کے در سے فیض ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب جن کا نام زینب، جن کی نسبت نبی علیہ السلام سے کیا ہے، حضرت علی سے کیا ہے، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین سے کیا ہے، یہ سیدہ زینب وہ ہیں جو کربلا کے جہاد میں امام حسین علیہ السلام کی شریک مقصد ہیں، شریک منزل ہیں، شریک معرکہ ہیں، شریک سفر ہیں۔ علی کی علی بیٹی ہیں۔ جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا؟ علی تو علی ہیں، یہ علی کی علی بیٹی ہیں۔ علی کے نام میں کیا ہے؟ کیا شجاعت، کیا بہادری، کیا جاں مردی، اور شیر خدا ہونے کا لقب، حیدر کرار ان کا لقب، ابو تراب ان کا لقب، اور باب العلم ان کا لقب۔ تو جو علی کی علی بیٹی ہوگی، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ساری باپ کی صفات بیٹی نے لے لی ہوگی۔ شیر دل خاتون اور اپنے باپ کی زینت۔ زینب اصل میں ہوتا ہے زین و اب، زین و اب اعراب لگائیں تو زین و ابن، باپ کی زینت، یہ زینب کا معنی ہوتا ہے۔ حضرت زینب کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کی قربانیاں، عزیمتیں، صبر و استقامت، یہ اپنی نوعیت کی کائنات بھر میں ایک منفرد کتاب ہے۔ زینب واقعی زینب ہے۔ آپ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی صاحبزادی اور حضرت امام حسن امام حسین سے چھوٹی ہیں۔ حضرت امام حسین بھی آپ سے بڑے ہیں اور حضرت امام حسن بھی بڑے ہیں۔ آپ کا نام زینب کس نے رکھا؟ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو سرور انبیاء رسول خدا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے۔ پیدا ہوئی تو سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کی گود میں دیا اور فرمایا کہ اس کا نام رکھیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس کام پہ سبقت نہیں کر سکتا جو کام رسول خدا کا ہے۔ پہلے بچوں کے نام رسول خدا نے رکھے ہیں، لہٰذا اب اس بچی کا نام علی نہیں رکھ سکتا۔ انتظار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بچی کا نام تجویز فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کی سنت سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حسن کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، اور اب اس بچی کا نام بھی اللہ ہی رکھے گا۔
اسی وقت جب کہ گفتگو ہو رہی تھی تو جبریل حاضر ہو گئے اور آ کر کہا کہ اللہ آپ کو سلام فرما رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے اسم هذه المولودہ زینب، کہ اس پیدا ہونے والی بچی کا نام زینب ہے۔ فقد اختار اللہ لہا ھذا الاسم، جبریل نے کہا کہ اللہ نے اس بچی کے لیے یہ نام پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ یہ بچی مجھے دے دیں۔ آپ نے اس بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے مقدس رخسار بچی کے رخسار پر کبھی دایاں کبھی بایاں رکھا، بہت پیار کیا، اور اس کے بعد آپ اتنا روئے آپ کے دونوں رخسار مبارک تر ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حیران ہوئی اور عرض کی ابا جان، اللہ آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے، یہ تو خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں، آپ اس وقت رو رہے ہیں۔ تو پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا اے میری رخت جگر، میں آج کے دن پر نہیں رو رہا، میرے رونے کا سبب اس بچی کی زندگی میں آنے والے وہ مصائب ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں، اس پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ گریں گے اور طرح طرح کے دکھوں اور دردوں سے یہ دوچار ہوگی۔ آج میرے آنسو بہانے میں ان دکھوں اور دردوں کی یاد ہے۔ اے فاطمہ، جو کوئی حسن حسین اور زینب کے اوپر آنے والے مصائب پر آنسو بہائے گا، اس کو اللہ کی طرف سے ان آنسو پر بھی اجر عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ زینب کے نام کے علاوہ آپ کے القاب تھے ام الحسن، ام کلثوم آپ کی کنیت تھی، ام المصائب بھی آپ کی کنیت تھی۔ کہ جتنے مصائب آپ نے دیکھے اور سہے، کائنات میں کسی عورت نے برداشت نہیں کی۔ آپ کے لقب آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کو عارفہ، موثوقہ، عارفہ کا مطلب بڑی سوجھ بوجھ اور پہچان رکھنے والی عورت، اور موثوقہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے ہر بندہ بڑا معتبر سمجھتا ہو۔ تو حضرت زینب کا ایک لقب موثوقہ بھی تھا، عالمہ، فاضلہ، کاملہ، عابدہ، اور عقیلہ بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند خاتون سیدہ زینب تھی۔ اس لیے آپ صرف اپنے ماں باپ کی عقل مند بیٹی نہیں تھی، بلکہ پورے خاندان بنو ہاشم میں بے انتہا عقل مند تھی، اس لیے آپ کا لقب عقیلہ بنی ہاشم تھا۔ آپ نے جس طرح زندگی کا آغاز کیا اور آپ کی زندگی میں کچھ نمایاں پہلو جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی وہ معمولی تھا یا غیر معمولی، آپ کے کسی عزم اور کسی ارادے میں تزلزل اور کمزوری پیدا نہیں ہوئی، ہر
ہر جگہ پہ وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بن کے ڈٹی رہی۔ آپ کی عظمت اور بلند شخصیت کے اظہار کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے امام سید الساجدین امام زین العابدین کی زندگی کو 4 مقامات پہ اس وقت سہارا دیا جہاں بڑے بڑے مرد بھی گھبرا جاتے ہیں۔ آپ خاتون تھی اور وہ امام زین العابدین جو آپ کے بھتیجے بیمار تھے، 30 سال کے نوجوان تھے، مگر بیماری کی حالت میں انتہائی نقاہت کمزوری کا شکار تھے اور شدت کی بیماری میں تھے۔ آپ ان کے ساتھ مردوں سے بڑھ کر آپ کا سہارا تھی۔ پہلے کس وقت مضبوط سہارا بنی آپ امام زین العابدین کا؟ جب معرکہ کربلا کے بعد رات کے وقت ان بدبختوں اور بدنصیبوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے خیموں کو آگ لگائی، اور زین العابدین چونکہ شدید بیمار تھے، آپ اٹھتے تھے تو گر جاتے تھے، اس قدر شدید بخار تھا اور اس قدر کمزوری تھی کہ آپ اپنا جسم سہار کے چل نہیں سکتے تھے۔ اور جب آگ لگا دی گئی، آپ اتنی بیماری کی حالت میں جب کھڑے نہیں ہو پاتے تھے تو آپ نکل کیسے سکتے تھے؟ اس وقت اس بہادر خاتون نے جلتے ہوئے خیموں کے اندر سے اپنے اس نوجوان بھتیجے کو باہر صحیح سلامت نکالا۔ پھر اس وقت جب امام زین العابدین شمر لعین کی بربریت کا نشانہ بنے اور وہ معاذ اللہ آپ کو تازیانوں سے مار رہا تھا، اس وقت آپ آگے کھڑی ہو گئی اور آپ نے للکار کر اس طریقے سے اس کو جھڑکا تو اس کے ہاتھوں کو روک دیا اور حضرت امام زین العابدین کی حفاظت فرمائی۔ آپ یہ مت بھولیں کہ یہ اس دن کی شام ہے جس میں 72 لوگوں کے سر کٹے اسی میدان میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، آپ کے بھانجے بھتیجے سب شہید ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کے اپنے 2 شہزادے جو ابھی ابھرتی جوانی میں قدم رکھے تھے، وہ بھی اپنے ماموں جان کے نام پہ شہادت کے جام نوش کر چکے ہیں۔ یہ وہ پھپھی ہیں، یہ وہ ماں ہیں، یہ وہ بہن ہیں، اور یہ اسلام کی شہزادی ہیں جن کے سامنے اتنے لاشیں پڑے ہیں، پھر جرأت، استقامت اور جواں مردی کا یہ عالم ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے، یہ صرف کہنے کی بات ہے اور سننے کی بات ہے۔ ہم وہ بھی اپنی اس غیرت ایمانی کے ساتھ سن نہیں سکتے، اور وہ خاتون تو میدان میں سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ پھر اس کے بعد کئی مقامات پر آپ نے حضرت امام زین العابدین کو حوصلہ دیا، آپ کی بیماری میں قدم قدم پہ آپ کے ساتھ رہی، اور وہ صدمے جو آپ نے برداشت کیے، ان صدموں کی اس ایک جھلک سے آپ اندازہ کیجئے کہ جب چند ماہ کے بعد بچا ہوا قافلہ مدینہ منورہ میں آتا ہے تو قافلے کے آگے ایک ہی تو مرد بچے تھے، حضرت امام زین العابدین، پیچھے سارا قافلہ ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، اور آگے سیدنا امام زین العابدین تشریف فرما ہے۔ قافلہ چلتا ہوا مدینے کے قریب آیا، مدینہ میں شور برپا ہو گیا کہ حضور کے خاندان کے لوگ جو کربلا سے بچ گئے وہ واپس مدینہ آ رہے ہیں۔ تو لوگ
مدینہ سے باہر راستوں میں نکل کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ محترمہ حیات تھی، زندہ تھی، وہ بھی ان لوگوں میں مدینہ سے باہر نکل کر کھڑی ہوئیں۔ جب حضرت امام زین العابدین قریب آئے، انہوں نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا، چادر ڈال دی۔ حضرت امام زین العابدین بڑے حیران ہوئے، کہا کہ آپ تو میری دادی ہیں، اور دادی کا پردہ تو پوتے سے نہیں ہوتا، پھر آپ نے کیوں پردہ کر لیا؟ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، آہ کی اور کہا کہ تم زین العابدین ہو، چند ماہ میں تمہارے تو سر اور داڑھی کے سب بال سفید ہو گئے، اور میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکی کہ تم وہ نوجوان ہو۔ جس مرد نے ان صدموں کو برداشت کرتے کرتے اپنی داڑھی اور اپنے سر کے بال سفید کر لیے، آپ سوچئے کہ ان صدموں کی شدت کا عالم کیا تھا، اور ان صدموں کو حضرت زینب نے کیسے برداشت کیا تھا۔ مگر وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنی، ہر جگہ پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی تربیت کسی جذباتی ماحول میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ جس نانا نے پیدا ہوتے ہی خبر دے دی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو جو بہہ رہے ہیں وہ اس بچی کی اگلی زندگی میں آنے والے مصائب کی وجہ سے بہہ رہے ہیں، تو پھر جس طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی گئی اور صبر و رضا آپ کے انگ انگ میں بسا دیا گیا، اسی طرح حضرت زینب کی بھی تربیت کی گئی، اور وہی صبر و رضا اور مجاہدانہ کردار آپ کے انگ انگ میں بھی بسا دیا گیا۔ لہٰذا اب کبھی وہ کسی مقام پہ متزلزل نہیں ہو سکتی، ہر جگہ پہ جرأت و بہادری کی علامت بن کر قافلے سے آگے نظر آتی ہیں۔ آپ کی جو توکل کی، پرہیزگاری اور تقوی کی کیفیت تھی، اسی سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے کس طرح سیکھا اور کس طرح اپنایا، اور آپ کے کردار کا عکس بنی۔ آپ نے زندگی بھر کبھی شام تک کے کھانے کا جو انتظام ہوا سو ہوا، اگلے دن کے لیے کوئی چیز اپنے گھر میں بچا کر نہیں رکھی، ہمیشہ ہر چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیا اور اگلے دن کے لیے اپنے رب پر توکل کیا۔ آپ اپنے حصے کی غذا کو بالخصوص اٹھا کر علاقے کے بچوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور جتنے بھی مصائب آئے، جتنی مشکلات آئیں، جتنے صدموں کے پہاڑ ٹوٹے، فرض نماز تو فرض رہ گئی، آپ رات کے وقت تہجد کی نماز اور سحری کے وقت قرآن مجید کی تلاوت بھی کبھی مس نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کی مصیبت بھری راتیں وہ کون سی راتیں تھیں؟ وہ 10ویں محرم کی اور 11ویں محرم کی رات تھی۔ آج ہم جو جھوٹے دعوے کرنے والے مسلمان ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ پہلے تو ہمیں خرافات سے غرض ہے، واہیات کاموں سے غرض ہے، بدعات سے غرض ہے، فضول رسومات جو ہم نے اپنے نفس اور شیطان سے سیکھ کر گھڑ رکھی ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، پہلی تو یہ بات ہے۔ اور دوسری، اگر ذکر و فکر
اس مقدس گھرانے کا سننے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارے اندر کبھی محبت پیدا نہیں ہوئی کہ بھلا ہم بھی کسی رات میں، کسی دن میں ان ہستیوں کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی رات کو 2-3 گھنٹے ہم بھی جاگ کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنی محبت ہے، ہمارا نفس ہمیں کتنا جاگنے دیتا ہے، کتنی تلاوت کرنے دیتا ہے، کتنی عبادت کرنے دیتا ہے۔ اور ایک کیا کہ قیامت برپا ہے، ایک ایک بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، ہر کوئی صبر کے امتحان دینے میں مشغول ہے، اس کے باوجود کوئی بیٹھ کے سوچ نہیں رہا، کوئی وہموں میں نہیں پڑا، کوئی صبح کی فکر میں سہما نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ ہر کوئی اپنی عمر کے مطابق اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہر چیز کا علم ہے، بتا دی گئی ہے، دکھا دی گئی ہے، اس کے باوجود وہ ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، سحری کے وقت نماز تہجد پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، اور پھر فجر سے پہلے باہر نکل کر میدان جنگ کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ اور اس وقت جب آپ کی آنکھ چند گھڑیوں کے لیے لگتی ہے تو سیدہ فاطمہ بھی تشریف لے آتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف لے آتے ہیں، نانا جان بھی تشریف لے آتے ہیں، اور سب آ کے تسلی دیتے ہیں کہ اے حسین، آج شام سے پہلے تم ہمارے پاس ہوگے، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ جس بندے کو اس حد تک ہر چیز کا پتہ چل جائے، وہ اس وقت بھی اپنے رب کی کتاب ہاتھ میں لیے پڑھ رہا ہے، وہ اس وقت بھی اپنے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اور پھر اسی بھائی کی بہن اپنے خیمے میں رات پوری وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہیں، آپ کی ازواج اپنے اپنے خیموں میں وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہیں، آپ کے نوجوان بیٹے اور بھتیجے وہ بھی سب پوری رات میں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی شخص نہ رود ہو رہا ہے، نہ بے صبری کر رہا ہے، بلکہ اس رات میں بھی ہر کوئی اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ ہماری محبتوں کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں جو نذرانے محبتوں کے پیش کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ سوائے زبان کے، سوائے جھوٹی باتوں کے، سوائے جھوٹے دعووں کے، سوائے جھوٹے نعروں کے، اور ہم سے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اگر خرچ کرنے کی بات آئے تو ہم نے کبھی اپنے خاندان کے لوگوں پر ان مقدس ذاتوں کو ترجیح تک نہیں دی۔ ہم اپنے معمولی لوگوں کی برسی بھی کرنے لگیں تو خاندان کو بلا لیتے ہیں، اور نبی کے شہزادوں کے لیے تو 10-50 سے زیادہ کبھی ہم نے خرچ ہی نہیں کیا۔ اسی سے اپنی محبت کے معیار کا ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان ہستیوں سے کتنی محبت ہے، اور جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے امت کے لیے چھوڑا اس پر عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہمیں صبح کے کاموں کی فکر ہوتی ہے، ذکر میں بیٹھ جائیں تو بھی ہمارا دھیان کاموں کی طرف ہوتا ہے۔ اور ان کی تقلید جو محبت کا پہلا اصول ہے کہ محبوب کی تقلید کرنا، محبوب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا، اور محبت میں وہ کام کر کے دکھانا جو تمہارا محبوب کرتا ہے، یہ پہلی شرط ہے اور پہلا اظہار ہے محبت کا۔ اپنے دلوں سے پوچھئے، 10 محرم کی رات کتنے لوگ رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں؟ چلو ساری رات کو چھوڑ دو، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی لے لو، کتنے لوگ ہیں؟ آپ اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھئے، پچھلے سالوں کو یاد کر کے دیکھیے، جواب مل جائے گا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں خباثت، شیطانیت، نفسانیت کا عالم یہ ہے، شیطان نے ایسی الٹی پٹی پہ ہمیں لگا رکھا ہے کہ ہمارے لیے نیک بننا کتنے دن کے لیے؟ صرف 10 دن کے لیے۔ ذکر کتنے دن کے لیے؟ 10 دن کے لیے۔ ذرا تھوڑی سی فرصت کے ساتھ غور کیجئے کہ جب ہمارے گھروں میں فوتگیاں ہوتی ہیں، جب ہمارے گھروں سے لاشیں اٹھتی ہیں، تو کیا ان کے اٹھتے ہی ہم خوشیاں منانے لگ جاتے
ساز بجانے لگ جاتے ہیں، ڈرامے اور فلمیں لگانے لگ جاتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو ذرا سوچئے، وہ تمام لوگ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اس محرم کے مہینے میں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ حضرت امام حسین کی محبت کا مہینہ ہے، عقل پہ پردہ اس قدر پڑا ہے۔ آپ اپنے ٹی وی کو دیکھیں، اپنے ریڈیو کو دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر بجنے والے سازوں کو دیکھیں، ہر جگہ پہ کیا ہے؟ محرم کا چاند نکلا، ساز بند کر دو، گانے بند کر دو، اور جو ہی 10 محرم کا سورج غروب ہوگا سب کچھ آن ہو جائے گا۔ صدمے کا وقت تو ابھی شروع ہوا ہے، لاشیں تو 10 محرم کی شام کو پورے میدان میں بکھری پڑی ہیں، سارا دن تو ابھی لڑائیاں ہو رہی تھیں، جنگیں لڑی جا رہی تھیں۔ صدمے کا وقت تو شام کے وقت شروع ہوتا ہے۔ شام غریبہ تو وہ آتی ہے جب 10 کا دن گزر جاتا ہے، اور صدمے کے دن تو آگے والے ہیں۔ کتنے کتنے دن لاشیں بے گور و کفن وہاں پڑی ہیں۔ تو ہمارے دماغوں کو شیطان نے کدھر لگایا؟ ہم کن محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں؟ غور کیجئے ذرا میری اس بات کو۔ 10 محرم کا دن آتے ہی ہماری ساری نیکی ختم، ہماری پرہیزگاری ختم، مسلمانی ختم۔ گویا اللہ نے ہمیں یہی کہا تھا کہ 9 دن کے لیے تم نیک رہنا سارے سال میں، باقی جو مرضی کرنا، اور ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور ادھر کیا عالم ہے؟ میں نے عرض کی کہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ نماز تہجد کو ترک کرتی، نہ رات میں قرآن کی تلاوت کا معمول تبدیل کرتی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے 10 محرم کی رات اور پھر اگلی 11 محرم کی رات کو بھی اس معمول میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اسی لیے حضرت امام حسین جب رخصت ہونے لگتے ہیں نا، خیموں سے الوداع ہوتے ہیں، آپ حضرت زینب سے فرماتے ہیں، اے میری پیاری بہن، رات کے نوافل میں مجھے نہ بھولنا۔ کس بات اور کس عمل کو خاص یاد دلایا جاتا ہے؟ جو بندے کا خاص عمل ہوتا ہے، تو پتہ چلا حضرت امام عالی مقام کے اس جملے سے کہ یہ آپ کی ایک اسپیشل عادت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حضرت سیدہ تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ اس لیے حضرت امام عالی مقام رخصت ہوتے ہوئے یہ فرما کے جا رہے ہیں کہ بہن، مجھے رات کی نفل نمازوں میں نہ بھولنا، میرے لیے دعائیں کرتی رہنا۔ اور آپ اس قدر بہادر، شجاعت کا پیکر اور عظیمت کا پیکر ہونے کے باوجود آپ کا تقویٰ، آپ کی پردہ داری، آپ کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا، اور آپ کی جو تربیت کی گئی تھی وہی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی تھی، وہی رنگ آپ کی زندگی میں تھا۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والے ایک شخص یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک حضرت سیدہ زینب کے گھر کے پاس رہتا رہا، میرا گھر آپ کے گھر کے ساتھ تھا۔ سال ہاں سال تک کہتے ہیں کہ میں اس گھر میں رہا، لیکن میں نے پوری زندگی میں جتنا عرصہ وہاں رہا، کبھی سیدہ زینب کو دن کے وقت نہ کہیں آتے دیکھا، نہ جاتے دیکھا۔ آپ کبھی اگر نانا جان کے دربار پہ جانا چاہتی یا کسی اور جگہ پہ، تو آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتی، اور رات کے وقت بھی آپ کے جانے کا انداز یہ ہوتا کہ آپ کے آگے آپ کے والد سیدنا علی المرتضیٰ ہوتے، آپ کے دائیں طرف حضرت امام حسن ہوتے، بائیں طرف امام حسین ہوتے، اور ان کے درمیان چل کر آپ جا رہی ہوتی۔ اور جب آپ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے تو حضرت علی وہ جو چراغ جل رہے ہوتے ان چراغوں کو اوپر سے ڈھانپ دیتے۔ حضرت امام حسن نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بہن زینب کے مقام حیا اور مقام ادب کی وجہ سے کہ تیری بہن کے جسم کا سراپا بھی کسی کی نظر میں نہ آئے، اس لیے چراغوں کو بھی ڈھانپ دیتا ہوں۔ کسی جگہ پہ کوئی جھلک آپ کو نظر آئی کہ سیدہ زینب یہ کہیں کہ مجھے کیا فکر ہے، میں تو نبیوں کے سردار کی نواسی اور جنت کی عورتوں کی سردار کی بیٹی اور جنت کے مردوں کے سرداروں کی بہن ہوں، تو کوئی کوتاہی بھی ہو جائے گی تو کیا بات ہے، مجھے کس چیز کا غم ہے۔ کائنات میں کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی اس تقوی میں، اس پرہیزگاری میں قیامت تک نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ نسبتیں کیا ہیں، عظمتیں کیا ہیں، یہ میں بیان کر چکی، اس کے باوجود اپنے عمل کا مقام کیا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ اس پورے خاندان نے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کیا اور قدم قدم پر امت کو سکھانے کی غرض سے وہ تمام معمول اپنائے رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے یا اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کیے۔ حتیٰ کہ جس طرح محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ شفقت سے اپنی لخت جگر کا ماتھا چومتے اور خود ایک طرف ہو جاتے اور سیدہ فاطمہ سے فرماتے کہ میری جگہ پہ تم بیٹھ جاؤ۔ تو بالکل یہی طریقہ کار حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کا ہوتا۔ حضرت زینب دونوں کی چھوٹی بہن ہے، مگر منظر کیا نظر آتا ہے، ایک دن حضرت زینب حاضر ہوتی ہیں حضرت امام حسین کے گھر۔ آپ اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت زینب جب آتی ہیں تو حضرت امام حسین قرآن کریم کو بند کر کے رحل کے اوپر رکھتے ہیں اور قرآن کی سب سے بڑی عالمہ کے آنے پر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ استقبال صرف بہن ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ آپ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ علم و فضل، تقوی و طہارت کے اعتبار سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ میں نے شروع میں آپ کے رقابات کا ذکر کیا کہ سارا خاندان بنو ہاشم، چھوٹے بڑے ددھیال ننھیال، سب آپ کو کیا کہتے تھے؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ سب سے عقل مند، سب سے زیرک، سب سے دانش مند حضرت زینب تھی، اور بہت چھوٹی ہونے کے باوجود آپ کے مرتبے کو سب تسلیم کرتے تھے۔ اس مرتبے کی وجہ سے امام عالی مقام قرآن کریم کو بند کر کے اپنی بہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور خود حضرت زینب کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی، بعض اوقات جب ملاقات کرتی، چہرہ انور پہ نظر پڑتی تو آنے والے وقت کے جو صدمے تھے، جو مظالم تھے، جو امت نے آپ پہ کرنے تھے، جب وہ آپ کو یاد آ جاتے تو آپ گوشہ تنہائی میں چلی جاتی اور دیر تک اپنے بھائی کے اوپر ہونے والے ظلم اور ان کے اوپر آنے والے مصائب کو یاد کر کے روتی رہتی، مگر اپنی کیفیت کو اپنے بھائی سے چھپا کے رکھتی۔ تو سامعات محترم، ہم نے جو چند چیزیں آج کی نشست میں حضرت سیدہ زینب کے متعلق سنی اور بیان کی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع سے لے کے وفات تک آپ کی جو زندگی گزری اور ان تمام مقدس لوگوں کے ساتھ آپ کا ساتھ رہا زندگی میں، تو آپ کی زندگی کا معیار کیا تھا، آپ کی تربیت کیا تھی، اور آپ نے ہر ایک کے ساتھ جو وقت گزارا وہ کس شان کے ساتھ گزارا اور کس طرح ہر ایک کو حوصلہ اور صبر کی تلقین فرماتی رہی۔ 5 سال آپ کی عمر مبارک تھی،
جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو زندگی کے 5 سال آپ کو حضور کی معیت میں، آپ کی صحبت میں نصیب ہوئے۔ تقریباً 6 سال کی عمر ہو رہی تھی جس وقت آپ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے سائے سے بھی خالی ہو گئی، یعنی زندگی کے 6 سال آپ نے اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ گزارے۔ تقریباً 35 سال کی عمر تک آپ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ رہیں، اور 45 سال تک آپ اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن کے ساتھ رہیں، اور 55 سال کی عمر تھی جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، تو 55 سال زندگی کی آپ نے امام حسین کے ساتھ گزارے، اور پھر اس کے بعد 24 سال تک آپ اپنے بھتیجے امام زین العابدین کے ساتھ رہیں۔ اور چند جھلکیاں میں نے پیچھے ذکر کی کہ آپ نے حضرت امام زین العابدین کو کس طرح کن مشکل مقامات پہ سہارا دیا، حوصلہ دیا، سنبھالا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیتیں آپ کو عورت ہونے کے باوجود عطا فرمائی تھی۔ آج ہر جگہ پر زینب زینب اگر ہوتی ہے، اور آپ کی جمع مردی اور شجاعت کی مثالیں کائنات میں کسی جگہ پہ اگر نہیں ملتی، تو یہ کردار تھا، یہ شخصیت تھی، یہ تربیت تھی جس پہ ہمہ وقت انہوں نے عمل کیا، اور اپنے نانا جان کی نواسی ہونے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی ہونے، اور امام حسن و حسین کی بہن ہونے کی جو لاج آپ نے رکھی اور جو ذمہ داریاں پوری کی، اللہ نے یہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں کل بھی اس سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور دوسری قسط میں ہم حضرت سیدہ زینب ہی کے کردار کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ کچھ چند نادر موتی ہماری جھولیوں میں بھی آ جائیں، اور ہم بھی ان سے فیض حاصل کر کے اپنی زندگی میں کچھ روشنیاں پیدا کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔